السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کے متعلق کافی لوگوں کو تشویش ہے کہ عید کی نماز کیسے ادا کی جائے اور گھروں میں جو موجود ہیں وہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کہیں ٹیرس پر ادا کر سکتے ہیں نہیں۔ مختلف قسم کے لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں ہماری جماعت اہل سنت کے اکابر علماء نے فتوے بھی جاری کیے ہیں، بیانات بھی جاری کیے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں میں اس شک کا ازالہ کرنا چاہوں گا کہ عید کی نماز گھروں میں یا الگ سے کہیں بھی ٹیرس پر کیوں نہیں قائم کی جا سکتی ہے۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں احادیث کریمہ سے جو مسائل نکال کر کے متعین کیے جاتے ہیں وہ ہماری کتابوں میں موجود ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور کبھی ایسی ضرورت نہیں پیش آئی تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، اور جب ضرورت پیش آئی اور علماء جب وہ فتویٰ اور وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے یہ بیان کیا جا رہا ہے یا کوئی ایسی چیز لائی جا رہی ہے، حالانکہ مسئلہ پہلے سے کتابوں میں موجود ہے۔ کبھی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ زیادہ تر آیا نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت جو سامنے مسئلہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، حکومت کی طرف سے پابندی کی وجہ سے لوگ مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، صرف 5 آدمیوں کی اجازت ہے، تو اب جو لوگ گھروں میں موجود ہیں وہ عید کی نماز کیسے ادا کریں؟ تو عید کے لیے، عید کی نماز قائم کرنے کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جمعہ کی نماز جو مسجد میں پہلے سے قائم ہے، وہاں پر وہ لوگ جو مسجد میں موجود ہیں وہ جمعہ کی نماز ادا کر لیں گے، اور باقی حضرات اپنے اپنے گھروں میں تنہا ظہر کی نماز ادا کریں گے، چونکہ وہ الگ سے جمعہ قائم نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے بھی، عید کی نماز قائم کرنے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ شرطیں پوری نہیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ عید کی نماز قائم کرنے کے لیے حاکم اسلام ہو، جو بادشاہ اسلام ہو یا ان کے نائب ہو، اور اس دور میں چونکہ حاکم اسلام کا تصور نہیں ہے تو جو شہر کے سب سے بڑے عالم جن کو قاضی شرع مقرر کیا گیا ہو وہ قائم کریں، تو اس کے بعد سے وہاں پر مستقل قائم ہو جائے، اور امام کو مقرر کر دیں، امام معزون ہو، تو وہاں پر عید کی نماز قائم ہو جائے گی۔ لیکن اس شرط کے بغیر کوئی الگ الگ سے 2-4 لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھنا چاہیں تو اس طرح سے عید کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ ان کے لیے کہ جو مسجد میں یا عیدگاہ میں نہیں جا پا رہے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، ان کے لیے فقہ کی روشنی میں یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں 2 رکعت شکرانے کی نماز، یا چونکہ چاشت کا وقت ہو چکا ہوتا ہے اس لیے چاشت کی نماز 4 رکعت نفل نماز کی نیت سے پڑھ لیں۔ اب یہ جو گھروں میں چاشت کی نماز پڑھیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں عید کی نماز ہو چکی ہو، یعنی جو شہر میں جس مسجد میں عید کی نماز کا آ ادا کرنے کا حکم ہے وہاں پر وہ نماز ہو جائے، اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، اس طور پر کہ گھر میں اگر تھوڑی سی چھوٹی سی محفل ہو، نعت شریف پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی ادھر شہر کی کسی مسجد میں عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد اگر 4 رکعت نفل نماز کی نیت اس طرح سے کر کے نیت کی، میں نے 4 رکعت نفل نماز چاشت کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس نیت کے ساتھ 4 رکعت نفل نماز چاشت کی ادا کر لیں۔ چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور جب نماز ختم ہو جائے گی تو نماز ختم ہونے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں، تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا جو حکم ہے اس پر بھی عمل پیرا ہو جائیں۔ لہٰذا یہ ہے، لوگ جو گھر میں نماز عید کے بجائے نماز پڑھنا چاہیں ان کے لیے حکم ہے، اور عید کی نماز ان کے لیے نہیں ہے، ان کے اوپر سے عید کی جو واجب نماز ہے وہ ساقط ہے۔
لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عید کی چھوٹ رہی ہے، بلکہ اس کے بجائے شریعت نے یہ حکم دیا ہے، اس پر وہ عمل کریں۔ اب جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کے اندر نماز پڑھانے کے قابل ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جماعت کے ساتھ نہیں تنہا پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کی نماز چاشت ادا ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ جس حال میں ہمیں رکھے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہے، اور ان حالات کے پیش نظر شریعت مطہرہ نے جو اصول، جو قوانین ہمارے لیے عطا فرمائے ہیں، انہی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اور ہمارا ذہن، ہماری فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ پر کامل بھروسہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے بتائے ہوئے شریعت کے طریقے کے مطابق ہی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دعا خوب کریں، توبہ استغفار کریں، اور بہت غم بھی نہ کریں بلکہ خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ عید کا دن ہمارے لیے خوشی ہی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ملی ہیں اس پر ہم خوشی کا اظہار کریں، دوسروں کو مبارکبادیاں دیں، اور اگر کوئی مبارکبادی پیش کرتا ہے تو اس کے لیے جزاک اللہ کہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے ہمارا عید کا دن اچھا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور مستقبل کے ہمارے حالات کو اللہ بہتر فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہماری سنی بڑی مسجد میں عید کی نماز جو ادا کی جائے گی صبح 6:30 بجے، 5:30 بجے فجر کی نماز، اور 6:30 بجے انشاءاللہ العزیز عید کی نماز ادا کی جائے گی، اور 6:45 کے بعد آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں نماز چاشت کا اہتمام کر لیں، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہر بلا، ہر وبا، ہر بیماری سے محفوظ فرمائے، اور تمامی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کے لیے خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔